کہا اگر حکومت کا یہ فارمولہ تم استعمال کرتے ہو تو یزید کی جب حکومت تھی تو حسین کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ یزید کی مکے میں حکومت نہیں تھی کیا مدینہ میں یزید کی حکومت نہیں تھی؟ حکومتوں کا معیار یہ کوئی آج کے رسول ہونے کا فارمولہ نہیں ہے۔ اگر تم کہو تو مکے کا جو چودھری ابو جال مکے کا سردار تھا کیا وہ مکے کی سرداری کی وجہ سے ابو جال ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر فرعون کی پوری روئے زمین پر حکومت تھی تو کیا کہو گے فرعون کی جس کی حکومت ہو وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے؟ اگر فلسطین کے اوپر آج یہودیوں کا قبضہ ہے تو کیا یہودی ٹھیک ہوں گے؟ اگر کشمیر کے اوپر آج ہندوؤں کا قبضہ ہے تو کیا وہ ہندو ٹھیک ہوں گے؟ حکومتیں ملنا یہ میرٹ کی نشانی نہیں، یہ ایمان کی نشانی نہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور ادھر فلسطین کے بچے تڑپ رہے ہیں لیکن وہاں پہ سعودیہ کا جو فرما روا ہے محمد بن سلمان امریکی صدر کے سامنے اپنی عورتوں کو پیش کر کے مسافے کروا رہا ہے، کہتا اپنی عورتوں کو ٹرمپ کے ساتھ امریکی صدر کے ساتھ مسافے کروا کے بتانا چاہتا ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ظاہر میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، تم لوگوں نے فلسطین کے لیے تو ایک درہم نہ بیچ سکے لیکن ٹرمپ کے لیے تمہاری ملین ڈالر کے اندر انویسٹمنٹ بھی جا رہی ہے۔ اور قطر کا جو بادشاہ ہے اس نے تو بغیرتی کی انتہا کر دی، اپنی عورتوں کو مسلمان عورتوں کو کھڑے کر کے ان کے بال کھلے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بالوں کو کبھی ادھر بکھیرتی ہے کبھی ادھر بکھیرتی ہے اور امریکی صدر کو استقبالیہ دیا جا رہا ہے۔ میں کیا لعنت ہے تمہارے اس سوچ پر، لعنت ہے تمہارے نظریے پر۔ اگر غلامان نے مصطفیٰ ہوتے تو لاکھوں مسلمان کا قاتل چاہے ٹرمپ ہو یا جارج ڈبلیو بش ہوتا یا نیتن یاہو ہوتا، ان کا سر قلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نے مسلمانوں کے لاکھوں مسلمانوں کے قاتل کو مار گرایا ہے۔ لیکن کیا کرے، تم نے کلمۃ النبی کا پڑھا ہے لیکن ابو بکر کے تم وارث نہیں ہو، عمر کے تم وارث نہیں ہو، عثمان کے تم وارث نہیں ہو، حیدر کرار کے تم وارث نہیں ہو۔ یہ جب ان کے وارث آئیں گے دنیا کے اندر پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ کے دیوانے کیسے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتے ہیں۔ قطر کے بادشاہ نے لاکھوں ڈالر کا طیارہ بنا کے امریکی صدر کو تحفہ دیا جو ایک پانی کی بوتل غزہ کے اندر نہ پہنچا سکے۔ اور سعودیہ کے اندر وہ امریکی صدر کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی ڈالر ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جب ان کے ساتھ ان کے تعلق ایسے ہوتے ہیں پھر فلسطین کے لیے یہ بات نہیں کر سکتے۔ وہ ادھر سے پیسہ سعودیہ خرچ کرے گا، امریکہ کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی، ان کی معیشت مضبوط ہوگی، وہ پیسہ استعمال کریں گے، اسلحہ بنائیں گے، اسلحہ بنا کر اسرائیل کو دیں گے، وہی اسلحہ پھر فلسطین کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی اسلحہ پھر کبھی افغانستان کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہی اسلحہ کبھی عراق کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں ان کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مرکز ہے، مرکز وہ نہیں ہے۔ مرکز جب بھی بننا ہے تو اسلامی ممالک کا یہ پاکستان نے بننا ہے، کیونکہ میرے آقا نے غزوہ ہند کے بارے میں فرمایا ہے کہ فرمایا غزوہ ہند کے اندر ایسی فوج نکلے گی جو ہند کو بھی فتح کرے گی، فرمایا ان کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا، جو اس غزوے میں شامل ہو جائے فرمایا وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دینی ہے۔ غیرت کی بات جو ہے وہ کبھی غلامی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ غیرت کی بات نہ سعودیہ کر سکتا ہے، نہ قطر کر سکتا ہے، نہ دبئی کر سکتا ہے۔ یہ عیاش قسم کے لوگ ہیں، یہ کبھی اسلام کی بات نہیں کریں گے۔ جب بھی اسلام کی بات کرنی ہے کسی چٹائی پر بیٹھنے والے مصطفیٰ کے غلام نے کرنی ہے، جب بھی غیرت کی بات کرنی ہے کسی ویل چیئر پر بیٹھنے والے اس ٹانگوں سے معذور باب رحمت اللہ علیہ نے دنیا کو للکار کے بتا دیا تھا، وہ اسلحے کے ساتھ
طاقتیں نہیں ہوتی اگر بندے کے اندر غیرت موجود ہو. وہ بیٹھا ویل چیئر پر ہوتا ہے اور اس کی للکار سے فرانس کا صدر بھی کانپ جاتا ہے. اس کی للکار سے اور جو کارٹون بنانے والا ہے وہ مردود بھی کانپ جاتا ہے. آج بھی اگر موتی کو کسی نے غیرت کی بات کی ہے تو محمد عربی کے غلام نے بات کی ہے. اور گاؤں کے گائے کا پیشاب پینے والی قوم کبھی ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتی جنہوں نے مصطفیٰ کے جناب غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے اور جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے اس کے مصطفیٰ کے جام پیے ہوئے ہیں. لہذا اپنی سوچ کو بدلے. اگر کسی نے سعودیہ کا کلمہ پڑھا ہے تو میں اس کو نہیں مخاطب. کسی نے قطر کا، دبئی کا اور ان عرب امارات کا کلمہ پڑھا ہے میں ان سے نہیں مخاطب. یہ لوگ اسلام کے مخلص نہیں ہے. اگر اسلام کے یہ بادشاہ مخلص ہوتے آج فلسطین کا یہ حال نہ ہوتا، آج کشمیر کا یہ حال نہ ہوتا. آج یمن کے اوپر ادھر یکا یک جناب ادھر پاکستان اور انڈیا کی جنگ بندی کروانے کی بات کرتا ہے، ادھر یہی امریکہ یمن کے اوپر یکا یک یکبار کی حملے کر رہا ہے اور یمن کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یمن فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا. یمن کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے. ہم ان پوری عالمی دنیا یہ ان کے جتنے مرضی غلام بن جائے اور ان کی دیکھیں. امریکی صدر جب سعودیہ گیا نا اس کے سامنے کعبہ پیش کیا گیا. کیا پیش کیا گیا؟ اساں حرم دی عزت کرنے ہاں لیکن جنہیں قابض نہیں انہوں کی عزت نہیں جیسی کرتے. جنہوں نے غلامی امریکہ کی کرنی ہے ہم ان کی عزت نہیں کرتے. اس کے سامنے کعبہ پیش کیا گیا جو کہ عرب کی ایک رسم ہوگی. اس امریکی صدر نے کعبہ نہیں پیا. اس نے بات کرتے ہوئے یہ سوشل میڈیا پہ بات موجود ہے، بات کرتے کرتے ہوئے چھوٹا سا اتنا سا وہ ان کا وہ برتن تھا اس کو اس نے پیچھے رکھ دیا. اس نے کعبہ نہیں پیا. اس نے کہا کہ میں تمہارے اوپر انٹرسٹ نہیں کر سکتا. اس نے اپنے کلام سے بتایا، اپنے کام سے بتایا. اور ادھر یہ ہے بغیرت حکمران جو اس کے سامنے اپنی عورتوں کو بھی پیش کر کے کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے، مصافحہ کروا رہے ہیں. میں نے کہا یہ اسلام کے وارث نہیں ہو سکتے. اسلام کا وارث وہ ہے جو کہتا ہے عورت کل بھی پردے کے اندر تھی، آج بھی پردے کے اندر ہے اور اللہ نے عورت کو مرد کے ساتھ مصافحے کی اجازت نہیں دی. جو یہ لوگ جتنا مرضی غلامی کر لے لیکن یہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ میرا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. یہ یہودی یہ عیسائی تمہارے اوپر کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت اختیار کر جاؤ، تم ان کا مذہب اختیار کر جاؤ. جتنی دیر تک دوسرا عیسائی تے یہودی نہیں بناؤ گے اے تاڑے تے راضی نہیں. انہاں رب رسول نو ناراض کر کے اس پاک سرزمین تے ایسے جن پاک لوگاں دا استقبال کیتا جاوے پھر مینوں لوگ کہن انہاں پیچھے نماز ہوندی ہے. میں کیا چڑے امریکہ تے پٹھو ہون اسا انہاں دے غلام نہیں. ساڈیاں نمازاں کل بھی مصطفیٰ دے غلاماں دے پیچھے سن، اج بھی حضور دے غلاماں دے پیچھے نے. ساڈی المختصر او دے پیچھے نماز نہیں. جڑا امیر امریکہ دا یورپ دا غلام ہے ساڈی اس امام پیچھے نماز ہے جڑا حسین ابن علی دا پکا غلام ہے. وہ ساڈا بادشاہ سانو دس گیا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین. حضرت حسین نے سر کٹا دیا لیکن یزید کے سامنے جھکایا نہیں. آج جے امریکہ کے قدم بھی چوم لے، آج جے فرانس کے صدر کے قدم بھی چوم لے، یورپ کے سامنے پٹھو اور غلام بن جائے، کبھی بھی یہود و نصارہ ان پہ راضی نہیں ہو سکتے. لیکن جو حضور کو راضی کرے گا اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا، آخرت میں بھی عزت دیتا.